اور جو طلب دنیا کی ہے یا طلب دین کی ہے، اس کے اندر آپ کو فیصلہ نہ کرنا، فیصلہ منزل پر، فیصلہ کہاں بنا ہے؟ منزل پر۔ نہ طلب دنیا کی بری ہے، نہ طلب دین کی کچھ کہہ سکتے ہیں کیا بنے گا، پر یہ منافقت میں ختم ہو، کل ختم ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں اختتام ہوگا۔ تو دعا یہ ہے کہ اختتام جو ہے نا آپ کی طلبوں کا، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اختتام جو ہے نا اس کے فضل کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ طلب بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہے جو وہ خود عطا فرمائے۔ اپنی طلب کو ضرور جائزہ لیا کرو کہ تم طلب جو کر رہے ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کو ایک کمرہ مان لو، دل کو اس کے دروازہ، کہ دل کے کمرہ یا مکان، اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ چوکی دار بن کے، پہرا دار نیزہ ہاتھ میں لے کے، اور اندر داخل ہونے والی خواہش کو سوال کرو، تم کون ہو، خواہش ہو، کس قسم کی خواہش ہے؟ یہاں ٹھہرنے والی دنیا کی خواہش ہے، دین کی خواہش؟ اگر تو کوئی دنیا کی خواہش ہے تو وہ نیزہ مار کے باہر نکال دو، اگر دین کی خواہش ہے تو آنے دو۔ پھر جو اندر کا حال ہے نا اس کا، مکان کا یا کمرے کا، اندر سارا ہی سارا چاندن ہو جائے گا، دین ہو جائے گا۔ اس لیے دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ اور اپنی خواہشات کا ضرور چہرہ دیکھو، کہیں جو ایسی خواہشات پیدا نہ کرو جو ساری محنتیں آپ کی ضائع کر جائیں۔ ایسی خواہش رکھو جس سے آپ کی محنت جو ہے کسی حوالے سے ہو۔ محنت کے اندر کوئی شے نہیں ہے، محنت کے اندر حوالہ ہی ہوتا ہے۔ کہ محنت کو بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کے ٹکٹ لے رہے ہو تو مطلب اللہ بہت جلدی مل جائے گا، آج کرنے جا رہے ہو۔ آج جو ہے وہ ارادے کا نام ہے۔ اب کس کا نام ہے؟ ارادے کا نام ہے، نیت کا نام ہے، رجوع کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ رجوع کا نام ہے۔ اگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، آپ کا حج شروع ہو گیا۔ حج پیسے کا نام نہیں ہے، ٹکٹ خریدنے کا نام نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، وہاں سے اگانے کا نام نہیں ہے، وہاں سے واپس آنے کا نام نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ تیرے دل کے اندر رجوع اللہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے غریب بھی اتنا ہی آسانی سے حج کر سکتا ہے جتنا امیر، بلکہ غریب کا حج بہتر ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ میں نے ایک کہانی آپ کو کتنی دفعہ سنائی ہے، ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی گیا اپنے پیر صاحب کے پاس کہ دعا کرو، عرصہ ہو گیا میں دعا کرتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں، میرا نام نہیں نکلتا، حج کے لیے دعا کرو میرا نام آ جائے۔ اب بتا، پیر صاحب لوگوں میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا دعا کرو کہ اس کا نام نہ آئے حج میں جانے والی کے نام۔ وہ بیچارہ بڑا رویا، سڑ پڑایا، کہتے پیر صاحب تسی الٹی دعا مانگ چلی میرے بارے، میں جاننا چاہتا ہوں تو آپ نہ جاؤ۔ پیر صاحب اس کو روتا ہوا تھا، اس کو بلایا، بات سن، کہتے بات یہ کہ میں نے 16 حج کیے ہیں، تو میرے 16 حج کے ثواب لے لے، یہ درد مجھے دے دے۔ تو حج نہ کرنے کا جو درد ہے وہ حج کے ثواب سے زیادہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر دل میں صداقت پیدا ہو جائے تو سارا سفر ہی صداقت ہے۔ حج پر جانے والے کا ہر قدم ہی حج ہے، اگر نیت ہو تو، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر جانا بھی تکلیف ہے تو آنا بھی تکلیف ہے، تو پھر جیسے گیا نہ گیا، ارے عیسیٰ اگر ببکر وچو بیاد ہنوز کربا، تو بات تو نہ بنی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجوع کی بات ہے۔ تو آپ سے سوال کے جواب سمجھ آیا کہ اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے یہ انسان خود نہیں کرتا، یہ لوگ ہوتے ہیں دنیاوی خواہش کے سفر میں اللہ کا رجوع کرا دیتے ہیں، بلکہ اللہ خود جو ہے نا اپنی طرف رجوع کرا لیتا ہے۔ یہ اللہ کام ہے، کبھی آپ کو مال دے کے رجوع کراتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ مال دے کے مطلب کیا؟ احسان کے ذریعے۔ کبھی مال لے کے رجوع کراتا ہے۔ دونوں طریقے دونوں طرف سے ہیں، کبھی مال دے کے گمراہ کر دیتا ہے، کبھی غریبی کر کے کافر بنا دیتا ہے۔ مال بھی مغرور کر دے تو کفر، غریبی اگر نہ شکر بنا دے تو یہ بھی کفر۔ غریبی بھی عذاب ہے، مال بھی عذاب ہے، خدا سے دور کرے۔ وہ غریبی رحمت ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے، اور غریب بھی ہو تو اللہ کے آگے جھکے بھی نہ، غریب ہو کے سنگ دل ہو، سب سے بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے، اور سب سے اچھی قسمت والا وہ ہے جو امیر بھی ہے اور رحم دل بھی ہے۔
وہ تو بہت اچھا آدمی ہوگا نا کہ دنیاوی دولت بھی ہے، دینی دولت بھی ہے، دینی دولت بھی مالا مال ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو کہ وہ اپنے طلب جو ہے، طلب نہ دنیا کی بری ہے تو طلب میں کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے نا یہاں ہر چیز حق ہے، باطل تو ہے ہی کچھ نہیں نا. بچے کی خدمت کے لیے آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو یہ طلب بری نہیں ہے، طلب حق ہے. بات کیا ہے کہ سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے کام. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ بھروسہ کرو، دنیا بھی اس کی تو دین بھی اس کا، اپنا بنا کے رکھے، بس یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اس لیے اپنا بنانے کا ثبوت دل میں کب دیکھو گے؟ جب آپ کا حاصل میں کبھی آپ کے پاس دولت ہو کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دولت دی ہے اس کے نام پر دولت آپ انحصار کر سکتے ہو؟ اور اگر کر سکتے ہو تو یہ دولت رحمت ہے، اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ دولت تکلیف دہ ہے. آپ یہ دیکھا کرو اپنی زندگی کو کہ آپ زندگی میں کسی ایسے دور میں داخل نہ ہو جہاں چھوڑنا مشکل ہو. بس اللہ کے لیے جو ہے نا وہ دور چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے. بادشاہ کب تکلیف ہوتا ہے کہ جب حاصل کرنا اس کو آسان ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بس پھر چھڑا دیا جاتا ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ جھکا کرو دن رات صبح شام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی اپنی تمنا عطا فرماتا ہے. اولیاء کرام جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھا، کہ کبھی دعاؤں کو دنیاوی ضرورت کو دینی ضرورت بنا دیتے ہیں، کبھی خود ضرورت بن جاتے ہیں اس کی اور پھر اللہ کے آگے رجوع کروا دیتے ہیں. کبھی اس کا اچھا پیغام دیتے ہیں جو اب لے جا کے ہونا ہے، کہ وہ آپ کے والد صاحب ہوتے گئے نا، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کام ہے، یہ کام پیغام مل گیا اس کو، اب ایسا نہیں آتا تھا. اس لیے ان لوگوں کے بہت کام ہوتا ہے. اور یہ بزرگوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ اور بزرگوں کی ضرورت پیدا کرنے والا کہ نہ بزرگ کوئی شاید نہ کوئی فالوور، یہ سارا اللہ کے اپنے کام ہے. کبھی کسی کو بزرگ بنا دیا، کسی کو فالوور بنا دیا، کھیل اس کے اپنے ہیں. اللہ کی طرف رجوع رکھو، سب کھیل سمجھ آ جائے. تو رضائی آپ نے بات آ گو نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا ایک لفظ میں تو نہیں بتایا جا سکتا. بہر اتنی بات یاد رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے جو بھی ہے وہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے گا. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتی ہے وہ اللہ کا احسان ہے. اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن احسان کی تعریف یہی ہے کہ احسان وہ غریبی بھی ہو سکتی ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے. حضور پاک کے قریب لانے والی چیز جو ہے یہ احسان ہے، اور حضور پاک سے دور لے جانے والی چیز جو ہے نا یہ ایک عذاب کا واقعہ ہے. آپ بات میں رہنا تو یہ تو چیز واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ثبوت ہے کسی آدمی کے اوپر احسان ہونے کا تو یہی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب، جو قریب ہیں ان پر اللہ کا احسان ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے انعام ہے. اب یہ دیکھو وہی لوگ انعمتا والے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چل رہے ہیں، یہ چلائے جا رہے ہیں. چلنا بھی کوئی ان کا عمل نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی آدمی کر سکتا ہے محبت. یہ محبت یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ بس کی بات نہیں ہے کسی کے پاس کی بات.